الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے پھلوں کو پیدا کیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِلتَّجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا تمہارے لیے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو مسلسل گردش کر رہے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہاری تمام مانگی ہوئی چیزوں میں سے تم کو بہت کچھ عنایت کیا. تمہاری تمام مانگی ہوئی چیزوں میں سے تم کو بہت کچھ عنایت کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت ظالم اور بہت ناسپاس ہے، ناشکرا ہے. یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32، 33 اور 34، یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی جنسی ہیں. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ، اپنی کمال قدرت کے جو نادر کرشمے ہیں ان کے اندر اللہ نے غور اور فکر کرنے کی دعوت دی ہے. غور اور فکر کرو. اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ ہزاروں، لاکھوں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ ذکر کرنے، تسبیحیں پڑھنے سے بھی جو اللہ کی کائنات میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں نا، اس کے اندر 1 منٹ کا جو غور و فکر ہے نا، وہ اس سے اوپر ہے، بہت سے اوپر ہے. یہ ایک علیحدہ تفصیل ہے کہ ایک بندہ پھر تصوف پڑھ لے، ایک بندہ قرآن کو پڑھ لے، ایک بندہ حدیث کو پڑھ لے، وہ بھی اصل میں انہی اللہ کی نشانیاں اور اللہ کے کلام اور اس کے رسول کے کلام میں غور و فکر کرنے میں اپنا سارا وقت گزار رہا ہے. بہرحال اچھا، ب اس غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک تکرار کی ہے. تکرار جنسی لکم، اللہ نے تکرار کی ہے. تکرار کس چیز کی ہے؟ جو میں نے آپ کو بھی سنائی ہے کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ یہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے پھلوں کو پیدا کیا. رزق لکم، یہ جو جگہ جگہ لکم اللہ نے فرمایا ہے، تمہارے لیے، تمہارے رزق کے لیے اللہ نے پھلوں کو پیدا کیا. وَسَخَّرَ
لکم الفلک فلک لتجری فی البحر بامری، اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، چل اس کے حکم سے رہی ہیں، تمہارے لیے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دی، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْن، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو مسلسل گردش کر رہے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا۔ آگے آیات وہی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جگہ جگہ تو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں اور اپنے کرشموں کی طرف غور و فکر کرنے کی آپ کو دعوت دی ہے۔ غور اور فکر تو کرو جو ان سے، یعنی بتایا یہ جو تمہارے لیے یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اصل میں مقصود کائنات تم ہو، کاش تم اپنی حقیقت کو پہچانو، مقصود کائنات تم ہو، باقی یہ جو کچھ بنایا گیا ہے یہ تو تمہاری زندگی، تمہاری بقا، تمہاری پرورش، نشو و نما، تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ سارا نظام میں نے تخلیق کی ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ دریا، یہ سمندر، یہ دن اور یہ رات، یہ سب تمہارے خدمت گزار ہیں۔ تو اے انسان اپنے آپ سے پوچھ، اپنے ضمیر سے پوچھ، اپنے دل سے پوچھ، اپنے دماغ سے پوچھ کہ تجھے یہ تو سارا کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے، تجھے میں نے کس کے لیے پیدا کی ہے؟ یہ تو اپنے آپ سے پوچھ۔ تجھے میں نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ تو سورج کو خدا بنا لے، تجھے میں نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ تو آگ کو خدا بنا لے، تجھے میں نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ تو بتوں کو بنا کر، یہ سب چیزیں جو سی میں نے تیرے لیے بنائی ہیں۔ مگر تو دریاؤں کے سامنے، ایک قوم ایسی ہے جو دریاؤں کو سجدہ کرتی ہے، دریاؤں کو پوچھتی ہے جو ان سے یہ، تو جو حالانکہ میں نے تو ان دریاؤں کو تیرے لیے بنایا ہے جو ان سے، اور تو اپنی زندگی کا مقصد، میں نے یہ سارا کچھ تیرے لیے بنایا اور تو اپنی زندگی کا مقصد صرف پیسہ اور دولت بنا لے، بس میں نے پیسہ کمانے، میں نے دولت بنانی ہے، ایک فیکٹری نہیں تو میں دوسری فیکٹری بنا لوں، بس اس کے اندر آج میرا بینک بیلنس یہ ہے تو کل میرا بینک بیلنس یہ ہو جائے، آج میں نے ایک پلاٹ لیا ہے کل میں دوسرا پلاٹ لے لوں، پرسوں میں کوئی پلازا بنا لوں، اس کے بعد میں کوئی اور چیز بنا لوں، یا میں دبئی چلا جاؤں، یا میں فلانی بس پیسہ کمانا ہے، صرف پیسہ تو نے اپنی زندگی کا مقصد ان چیزوں کو بنا لیا جو ان سے، ایسا نہیں۔ تیری شان تو بڑی اعلیٰ ہے، تیری شان تو بڑی اونچی ہے، تیرا مقام بہت اونچا، سمجھ اپنے مقام کو، مگر تجھے نہیں پتا، تو اپنے مقام کو سمجھ نہیں پا رہا، اور کہ کیا تجھے یہ زیب دیتا ہے کہ تو جس کے لیے، جس خالق نے یہ ساری کائنات بنائی، تو اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں پڑا رہے، دوسری چیزوں میں ملوث ہو جائے جان سی ہے، یہ تیری ناشکری ہے جان سی ہے، یہ جو کام تو کر رہا ہے جان سے، تو وہ عظیم وہ انعامات جان سی ہیں جو تمہارے عالم وجود میں قدم رکھنے سے پہلے، ایک تو وہ انعامات ہیں جو تیرے آنے سے پہلے بن مانگے ہم نے تیرے لیے پیدا کر دیے، ابھی تو آیا بھی نہیں تھا اس دنیا میں کہ تیرے آنے سے پہلے ایسے انعامات تیرے لیے رکھے کہ پہلے سے تیار رکھے ہوئے تھے تیرے لیے جون سی ہیں، اور ان کے علاوہ کچھ ایسی بھی ضروریات تھیں
کہ جو تم دعائیں کرتے ہو یا التجائیں کرتے ہو اس وقت کچھ اس کے لیے رکھ دیا کہ تم کچھ مانگو گے تو تمہیں دے دیا جائے گا جون سے دعاؤں کے بعد جون سے. تو اس کے انعامات اتنی کثرت سی ہیں کہ اگر تم ان کا شمار کرنا چاہو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے. اس کے جو احسانات ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم ان کو گن نہیں سکتے, تم ان کا شمار نہیں کر سکتے. تمہارے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے, تمہارے ہندسے تمہارے فگرز ختم ہو جائیں گے جون سے, تمہاری زبان گنتے گنتے تھک جائے گی, تم اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے. اپنے آس پاس اپنے گرد و پیش سے آنکھیں, اگر آپ ان چیزوں کو تو چھوڑ دو, چلو جو میں نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں جن کا میں نے ذکر ان آیات کے اندر, کہ صرف انسان اگر اپنے وجود میں غور کرے, اپنے وجود کے اندر اگر وہ غور کرے تو اس کو پتہ چلے گا, اگر غور کرے, اگر فکر کرے, جس کا قرآن میں جگہ جگہ حکم دیا گیا, تو تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے, وہ کیا چیز کر رہا ہے, اس کا کام کیا تھا اور وہ کام کر کیا رہا ہے. انسان کی ہر ضرورت اور مصلحت کو اللہ نے پورا کر دیا, بھلے اس نے سوال کیا ہو بھلے اس نے سوال نہ کیا ہو. ان گنت ایسی چیزیں ہیں جس کا آپ نے سوال ہی نہیں کیا, مگر وہ پھر بھی آپ کو عطا کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی ہیں, وہ آپ کو عطا کی گئی ہیں. بھلے تم نے اپنی زبان سے مانگی ہوں تب بھی وہ تمہیں عطا کر دی گئی ہیں, اور نہ مانگی ہوں تو تب بھی عطا کی گئی ہیں جون سی ہیں. زندگی گزارنے کے لیے جتنی ضروریات زندگی تھی وہ تمہیں سب کی سب فراہم کی گئی ہیں. دن میں تمہیں روشنی چاہیے تھی, اس نے روشنی کا انتظام کیا یا نہیں کیا؟ کیسا روشنی کا انتظام کیا؟ کروڑوں بلب جلا لو تو اس ایک بلب کے سامنے وہ کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا جون سے. اس نے وہ بھی تمہیں دے دی جون سی ہیں. تمہاری فصلوں کو اناج کے لیے بارش کی ضرورت تھی, اس نے بارش کا انتظام کیا یا نہیں کیا؟ آسمان سے بارش برس دی ہے نا, تو تمہیں ان فصلوں کو اگانے کے لیے چلانے کے لیے مشینری کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ تھی نا. مشینری کہاں سے بناتے؟ اگر لوہا نہ ہوتا, اگر پیتل نہ ہوتا, اگر لوہا نہ ہوتا, اگر پیتل نہ ہوتا, تانبا نہ ہوتا, کہاں سے بناتے جون سے؟ پھر زمین کے اندر ایسے ایسے معدنیات رکھے. تمہیں فیول کی ضرورت تھی تو جنگلوں میں درخت لگا دیے, پتھر کا کوئلہ بنا دیا, پھر قدرتی گیس پیدا کر دی, تیل کو پیدا کر دیا. یعنی تمہارے فیول کی جو ضروریات تھی ان کو بھی پورا کر دیا. روئی کو پیدا کیا تاکہ یہ جیسے اتنے خوبصورت لباس پہن کر بیٹھے ہوئے ہو, اگر روئی نہ ہوتی تو یہ لباس پہن سکتے تھے؟ کہاں سے یہ لباس پہنتے؟ ننگے بیٹھتے. اسی لیے روئی کو پیدا کیا, روئی سے پھر دھاگا. یہ تفصیل میں چلتے چلے جاؤ. تمہاری غذائی ضروریات کھانے کے لیے اناج اور پھلوں کو پیدا کیا, اور تمہارے علاج کے لیے جڑی بوٹیوں کو پیدا کیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے. تمہارے کیلکولیٹر بند ہو جائیں گے, وہ فگرز ان کے اندر ہی نہیں آئیں گے. اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں, اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں, نہیں گن سکتے. تو مفسرین, اللہ تعالیٰ کی مفسرین جون سی ہیں, اور اس کے اندر اس بات کے اندر جون سا ہے, یہ تبیان القرآن والوں نے, شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بڑی کمال مثال دی ہے, بڑی کمال مثال. انہوں نے کہا کہ اس بات کو کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے, اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے. کیونکہ انسان کے اوپر اللہ کی نعمتوں کا لامحدود اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ ایسا ہے کہ آپ اس کی اونچائی کو ہی نہیں دیکھ سکتے, اس کی گہرائی میں آپ کہاں سے جائیں گے جن سے. تو بہرحال
وہ اس میں ایک مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایک لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھتے ہیں اور اس لقمے کو بنانے سے پہلے اور اس لقمے کو بنانے کے بعد، وہ تفسیر تبیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک لقمے کی مثال لے لو. اس لقمے کو بنانے سے پہلے اور اس لقمے کو بنانے کے بعد کی نعمتوں کو ہی غور کر لو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہیں اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے. جن سے کہ آپ فرماتے ہیں لقمہ بنانے سے پہلے کی نعمتوں کی ضرورت ایک چھوٹی سی تفصیل آپ سمجھ لو کہ یہ جو لقمہ ہے آپ کس سے بناتی ہو؟ روٹی اور سالن کے ساتھ آپ وہ لقمہ بناتی ہو. اب روٹی اور سالن سے آپ لقمہ بنا کر کہاں پہ رکھتے ہو؟ اپنے منہ میں وہ لقمہ رکھتے ہو کھانے کے لیے. اچھا جو روٹی ہے وہ روٹی کس چیز سے بنتی ہے؟ وہ روٹی گندم سے بنتی ہے، گندم کے آٹے سے بنتی ہے. اور سالن جو ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ سبزی سے بنتا ہے یا گوشت سے بنتا ہے، سبزی اور گوشت سے جون سے. اور گوشت پھر جن جانوروں کا ہوتا ہے وہ جانور جو ہیں وہ بھی گھاس اور پتے وغیرہ کھا کر وہ نشو نما ہوتے ہیں جن سے. یعنی سالن کے لیے اگر روٹی نہ ہو، گندم نہ ہو، سبزی نہ ہو، گوشت نہ ہو، اچھا پھر گوشت کے لیے جن جانوروں وہ جانور ہی نہ ہوں، اور اگر جانور ہوں تو وہ جو گھاس اور پتے جو کھا کر وہ جانور بڑے ہوتے ہیں ان کا وہ رزق ہی نہ ہو، تو روٹی اور سالن کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو زراعت کی زرعی پیداوار کی طرف جانا پڑتا ہے، جس کی ایک بڑی لمبی تفصیل ہے. اور زمین کی پیداوار، اب جو زمین کی پیداوار ہے اور زمین اور آسمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کی کیا، کیونکہ اناج اور سبزیوں کی تیاری کے لیے سورج کی حرارت کی ضرورت ہے. اگر سورج کی حرارت ہی نہ ہوتی تو وہ سبزیاں تیار کہاں سے ہوتی؟ پھر اس میں ذائقے کے لیے چاند کی ضرورت ہے، چاند کی جو کرنیں ہیں وہ اس میں ذائقہ ڈالتی ہیں. اگر وہی نہ ہوتا، ہواؤں کی ضرورت ہے، بادلوں اور بارش کی ضرورت ہے. بادل نہ ہو، بارش نہ ہو تو بعض فصلیں تیار ہی نہیں ہوتی ہیں جنسی، بعض باغات تیار ہی نہیں ہوتی ہیں. دریاؤں اور سمندروں کی ضرورت ہے، کیونکہ سمندروں سے اب بادل کہاں سے آئیں گے؟ سمندر ہوں گے تو بادل آئیں گے. تو سمندروں سے وہ بخارات اٹھتے ہیں جس سے وہ بادل بنتے ہیں، تو تب بادلوں سے پھر بارش ہوتی ہے. تو زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، بادل، سمندر، دریا، بارشیں اور ہوائیں، اناج اور سبزیوں، یہ اس ایک لقمے میں یہ سب چیزیں آپ فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، یہ چیزیں ایک بڑا نمایاں رول ادا کر رہی ہیں. کبھی سوچا ہے، کبھی ایک منٹ کے لیے بیٹھ کر سوچا کہ یہ جو ایک لقمہ میں منہ میں ڈال رہا ہوں یہ میں کس طرح ڈال رہا ہوں؟ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو تم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے، اور ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو نہ فصل تیار ہوگی، نہ آپ کے کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں تیار ہو سکتا، ایک لقمہ تیار نہیں ہو سکتا. پھر گندم کو پیسنے کے لیے اور سالن پکانے کے لیے لوہے کی مشینیں، وہ فرماتے ہیں تانبے کے برتن، پھر فیول کی ضرورت ہے. تو اللہ نے زمین میں تانبا، پیتل، لوہے کے معدنیات رکھے جن سے، اور ان میں سے بھی اگر کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو آپ لقمہ تیار نہیں کر سکتے. منہ میں کہاں سے رکھو گے؟ لقمہ تیار ہی نہیں کر سکتے. تو یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق لقمے کو منہ میں رکھنے سے پہلے ہے. ابھی تو منہ میں لقمہ رکھا ہی نہیں ہے، تو یہ وہ ساری نعمتیں. اور پھر جب وہ جو ایک لقمہ جس کو آپ نے منہ میں ڈالنا ہے، وہ جو ایک لقمہ جس کو منہ میں رکھا، تو اب اس لقمے سے لذت حاصل کرنے کے لیے زبان کے اندر اللہ نے ایک ذائقے کی حس پیدا کی ہے. اگر زبان میں وہ ذائقے کی حس ہی نہ ہو، کبھی کبھی گرم چیز کو یہ ایک دم کھا لیں تو زبان کی وہ جو کھانے کی لذت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ کو ذائقے کا پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ کو کھانے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. اب لقمہ، وہ یہ انہوں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے. اب لقمہ ڈالنے کے بعد سب سے پہلے صرف زبان کو ہی لے لو. اگر زبان میں وہ ذائقے کی حس ہی نہ ہو تو کیا کرو گے جان سے؟ زبان میں پھر ایک زبان میں سلائیوا پیدا کیا، اگر وہ نہ ہو
تو لقمے کو ہضم کہاں سے کرو گے جو ایک جسم کا طریقہ ہے جون سے, اور اگر منہ میں دانت ہی نہ ہو تو اس کو کھاؤ گے کہاں سے, اس لقمے کو چباؤ گے کہاں سے, اس کو اپنے حلق سے اتارو گے کیسے جون سے, اور پھر ہضم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو معدے کا نظام دی ہے وہ اگر وہ سارا سسٹم نہ ہو تو پھر اس کو کیا کرو گے. اور پھر وہ آپ فرماتے ہیں کہ اب معدہ جو اب جب وہ لقمہ اندر چلا گیا تو وہ اس لقمے کو پیستا ہے, وہ جو معدہ ہے آپ کا پیستا ہے, اور جگر اس سے خون بناتا ہے, اور اس کا ان چیزوں سے جون سی انتڑیاں اور وہ مثانے میں چلا جاتا ہے. تو ہمارے تمام جسم اور جسمانی اعضاء کی نشو و نما اس لقمے سے ہوتی ہے. تو آنکھ, کان, ناک, ہاتھ اور پیر سب کو اس ایک لقمے سے غذا مل رہی ہے, ایک لقمے سے غذا مل رہی ہے. تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے یہ سارے اعضاء پروان چڑھتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز آپ کی بن رہی ہے آہستہ آہستہ, انگلیاں مضبوط ہو رہی ہیں, ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہیں, آنکھوں کی بینائی تیز ہو رہی ہے, فلاں چیز قائم ہے, دل اپنے نظام کے ساتھ ایک چل رہا ہے جو ان سے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اصل وہ ذات ہے کہ جس نے ایک لقمے سے یہ ایک دنیا قائم کر دی ہے. اگر کوئی اس بات کو سمجھے تو ہم لقمہ کھا کر اڑ جاتے ہیں, مگر یہ نہیں سوچتے. وہ کہتے ہیں کہ لقمے کے دامن سے غیر متناہی نعمتوں کا ایک سلسلہ جاری ہے. یہ ایک چھوٹی سی انہوں نے مثال دی ہے لقمے کی. اس لیے ان نعمتوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان نعمتوں کو گین نہیں سکتے. تو ان کا شکر, تم ان نعمتوں کو گین نہیں سکتے تو شکر ادا کہاں سے کرو گے؟ بتاؤ, شکر ادا کہاں سے کرو گے؟ تو لقمہ تو بہت بڑی چیز ہے. آپ فرماتے ہیں ایک سانس لینے کے لیے بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے فضا میں ہواؤں کے سمندر رواں دواں کیے ہوئے, سانس لے رہے ہو. ایک منٹ کے لیے نہیں, 15 سیکنڈ کے لیے سانس بند ہو جائے تو تارے نظر آ جائیں گے یا نہیں نظر آئیں گے؟ آئیں گے نا نظر جان سے. تو تم تو ایک سانس کا اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اس کے اوپر بڑا تفصیلی ایک لیکچر چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ تو ہم جو کرتے ہیں یہ تو اپنی بخشش کا سامان پیدا کرتے ہیں. اس نے جو حکم دیا ہم اس کو پورا کرتے ہیں. اس شکر ادا کی بعض اولیاء اللہ کی بایوگرافی میں ہم نے پڑھا, وہ یہ کہتے تھے یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. کس چیز کا شکر ادا کرنا بھی تو بھی ایک نعمت ہے, تو اس کا کہاں سے شکر ادا کریں گے جون سے؟ تو ہم اس کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے. ایک سانس اس کو نہیں گن سکتے. پھر سانس لینے کے لیے جون سے منہ, ناک, پھیپھڑے یہ سب اعضاء نہ ہم سانس کیسے لیتے؟ اصل چیز یہ ہے, چاہیے تو یہ تھا کہ اگر ہم اس کی کسی دن کے اندر جو آپ لاکھوں نعمتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں, کسی ایک نعمت کے اوپر کبھی غور اور فکر تو کیا ہوتا تو پھر سجدہ اور پیشانیاں ہر وقت اس کی بارگاہ میں جھکی رہتی, اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کے گیت گائے جاتے, زبان کے اوپر ہر وقت اس کا ذکر ہوتا, دل کے اندر ہر وقت اس کے انوار و تجلیات چمکتے رہتے جان سے. بہرحال آگے فرمایا یعنی یہ بڑا ظالم اور سخت ناشکرہ انسان ہے جو کہ یعنی یہ ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو کہ آپ خود بتائیں کہ وہ ایک ایسا, مفسرین فرماتے ہیں ایسا محسن ہے کہ اس کے باوجود پھر بھی تم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو اور اس کی نافرمانی کرتے ہو. تو کیا یہ ظلم عظیم نہیں ہے؟ اس کی اتنی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہو اور پھر کفران نعمت کرتے ہو, اس کی ناشکری کرتے ہو جون سے. تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے. بے شک انسان بہت ظالم اور بہت ہی ناشکر ہے جون سے. گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان, میں نے تجھے بے انتہا نعمتیں عطا فرمائی, تو پھر بھی ظلم کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے. میں تجھے بار بار معاف کرتا ہوں, میں تجھے بار بار بخشتا ہوں, تو پھر بھی میری نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے. میں پھر بھی تجھ پر رحم کرتا ہوں, اور تو اپنے عجز اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھ تو صحیح کہ تیرے وجود میں کتنی کوتاہیاں, کتنا
एजज है जो उनसे, मगर मैं फिर भी उसके मुकाबले में मैं अपनी फयाजी से काम लेता हूँ और तेरी जफा का सिला मैं वफा से देता हूँ. ये चीज़ अल्लाह ने इस आयत के अंदर फरमाई. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. तफसीर कुरान का ये लेक्चर इंग्लिश में सुनने के लिए बराह करम डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें.